کے بولا شہر سے کہ سید البشر کوفے سے اب چلا ہوا آتا ہوں میں ادھر، فرمایا شہ میں کچھ تجھے مسلم کی ہے خبر، رونے لگا مرد مسافر جھکا کے سر، شہ بولے وجہ کیا جو تو حال غیر ہے، اور جلدی بتا دے میرے مسافر کی خیر ہے، رو رو کے حال پوچھتے تھے چاغ نامدار، گر کر قدم پادشاہ کے وہ کہتا تھا بار بار، پھر چلیے اب وطن کی طرف بحر کردگار، خیسار کوفی عہد شکن اور جفا شیار، آل رسول پاک پا کیا کیا جفائیں کی، یہ ہے وہی علی سے جنہوں نے دغائیں کی، اے شاہ کونین کوفہ کے بجائے برائے علی و زہرا وطن کو پھر جائیے، عجب نہیں کہ صد راہ آپ کے ہوں اہل بیت محمد تباہ ہوں، پس آپ نے بموجب اس کے آہ اثر دل سے پر درد سے کھینچ کر فرمایا کہ اے بھائی راضی ہوں ساتھ حکم ہے اپنے خدا کے، لیکن برائے خدا حال مسلم سے جو خبر رکھتا ہو بیان کر۔ اس نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ کس زمان غال سے مسلم ہے، حزین کا عرض کروں کہ جس وقت یار غم گسار مسلم یعنی خانی بن عروہ قیس و عبداللہ بن یفترو غیر مارے گئے اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، اس وقت ابن زیاد نے حکم گرفتاری مسلم اپنی فوج کو دیا اور اس طرف وہ جرار شمشیر آبدار لے کر مقابلے کو تیار ہوا، اور بہت سے کوفیان بدشیار کو داخلے وارد بوار کیا، آخرش جب تاب مقامت غابدار نہ لا سکا، جوڑے ہوئے غاتوں کو ستمگار پکارے، عرب روکیے تلوار کو دم نکلے ہمارے، ارے بچنے نہیں مر جائیں گے ہم خوف کے مارے، اللہ امان دیجئے ہیں گور کنارے، رکتی ہے بلا ضرب کہیں ایسے ولی کی، حضرت کو قسم جان حسین ابن علی کی، نام شہ والا جو سنا دل میں ہوا درد، الشمشیر دو دم روک کے کھینچا نفس سرد، سر پر اجل آئی رخ پر نور ہوا زرد، ہم مشورہ پھر ہونے لگے کہ پھر نامرد کی فرقہ مکار نے تدبیر اسی جا، ارے دیدار کو روکے رہے بے پیر اسی جا، تھی کثرت اہل ستم عظم للہ، کفار نے ایک غار بنایا صفت چاہ، منہ بند
عجب طور کا دھوکا تھا سرے راہ، اور گھیرے ہوئے مسلم کو وہی لائے جو بدخار۔ برجے فرقوں میں غیر طلب کو ہے گرایا، اب پھر شور کے لو چاہ میں یوسف کو گرایا۔ کیا بس نہ بھلا قبضے میں دشمن کے جب آئے، روباہ دل اس شیر وفادار پہ چھائے۔ بس تیر کئی چاند سے سینے پا لگائے، نیزے کئی آئینے رخسار پکھائے۔ بے کس پا جراحت بھی اگر اشک فشاں تھے، اور فوار لہو کے تن مسلم سے رواں تھے۔ اور اس وقت حضرت مسلم محاصرے میں سرخم کیے ہوئے اس غار میں خاموش کھڑے تھے۔ کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی پتھر لگاتا تھا، عجب عالم یاس میں فریاد کرتے تھے، اور کوئی نہ سنتا تھا۔ بار بار ہر شخص سے یہی کہتے تھے کہ کوئی میرے آقا کو بلا دے، کہہ دے کہ غلام آپ کا مہمان کوئی دم ہے، اور اے یا سبط نبی آپ کے قاصد پا ستم ہے۔ اے فاطمہ کے ماں جو آنا ہو تو آؤ، اور مسلم ہے سر راہ جو آنا ہو تو آؤ۔ جانے اسد اللہ جو آنا ہو تو آؤ، تائید کو یا شاہ جو آنا ہو تو آؤ۔ اب ایک جہاں نائب حضرت سے پھرا ہے، اب ایک جہاں نائب حضرت سے پھرا ہے، تیغوں میں غلام آپ کا اس وقت کھڑا ہے۔ چلائے کبھی آئیے یا حیدر کرار، اور مسلم کو بچا جائیے یا حیدر کرار۔ تشریف ذرا لائیے یا حیدر کرار، کفار کو سمجھائیے یا حیدر کرار۔ کہہ کے ہے ستمگار گرفتاری سے کر لو، اور کہہ دیجئے بابا سے کہ بیٹے کی خبر لو۔ سنتے نہیں ہیں خدا کشا آپ کہاں ہے، بائی غصنے سبز قباب کہاں ہے۔ جلد آئیے محبوب خدا آپ کہاں ہے، اس وقت بطول عذر آپ کہاں ہے۔ یہاں لاش پہ روئے کوئی اس آنگی ہے، اور سر کٹتے ہیں، سر کٹنے کا وقت کوئی پاس نہیں ہے، سر کٹنے کا ہے وقت کوئی پاس نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس اس فریاد کو کسی نے نہ سنا ہو، اس ظلم و ستم پر بھی باز نہ آئے، اور امام کون مقام کس زبان سے عرض کروں۔ جملہ ہے زبان غلام کی جو ستم مسلم پر ہوئے وہ بتفصیل عرض کروں۔ یعنی اس غار میں پتھر لکڑیاں جلتی ہوئی مسلم پر پھینک کر ماری، جس وقت آپ بالکل بےتاب و مجروح ہو گئے، اس غار میں ہمار لکڑیوں کا سوختہ کے اندر تا کمر چھپ گئے۔ اس پر بھی ملا حاکم کوفہ کو نوارام، افسوس دیا حکم کے ہو قتل یہ گلفام۔ کوٹھے پاؤں لائے پے قتل بدانجام، اور خورشید پکارا کہے خورشید لب امام۔ یہ خوئے ان میں ڈوبے ہوئے
دل خستہ کھڑے تھے، ارمانند گنہگار رسم بستہ کھڑے تھے۔